بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ شادی ایک ایسی رسم ہے جس کو تمام مذہب اپنی روایات اور ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے انجام دیتے ہیں، جن میں کچھ مذاہب یہ فریضہ بہت ہی مہذب طریقے سے انجام دیتے ہیں، جبکہ کچھ میں شرارت کا عنصر بھی پایا جاتا ہے، اور کچھ مذاہب میں تو شادی پر غلیظ رسمیں بھی ادا کی جاتی ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام مذاہب میں شادی کی تقریب منفرد اور الگ الگ انداز سے مرتب کی جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہودی مذہب میں شادی کے موقع پر ہونے والی چند عجیب رسموں کا ذکر کریں گے، جن کو سن کر یقیناً آپ کے دل دہل جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عورتوں پر ہونے والے مظالم پر بھی مکمل بحث کی جائے گی۔ یہودیت میں شادی کو مرد اور عورت کے درمیان ایک ایسا بندھن تصور کیا جاتا ہے جس میں ان کے عقیدے کے مطابق خدا بذات خود شامل ہوتا ہے۔ ان کے ہاں شادی کا واحد مقصد افزائش نسل نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو افزائش نسل کے ربانی ہونے کا حکم بتایا گیا ہے۔ اسی مقصد کے پیش نظر جب مرد اور عورت شادی کے رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو انہیں یکجان دو قالب سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہودی مرد شادی نہ کرے تو تالمود کی نگاہ میں وہ ایک نامکمل مرد ہے۔ یہودیت کے ازدواجی نظام پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں عورت کا مقام نہایت پست ہے، اور اس کی وجہ یہ نظریہ ہے کہ حوا نے آدم کو ممنوعہ پھل کھانے پر اکسایا اور اسی وجہ سے وہ جنت سے نکالے گئے، اور اسی بنا پر عورت کو مرد کی غلامی، حیض جیسی ناپاکی اور حمل کے درد کی سزا ملی۔ یہودیت میں عورتوں کی شادی خاوند کی خدمت اور اولاد پیدا کرنے کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ہاں کئی سال تک اولاد نہ ہو تو وہ بلا جھجک دوسری شادی کر سکتا ہے، اور اس کام کے لیے اسے اپنی بیوی سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ نکاح کی طرح طلاق کا قانون بھی یہودی روایات میں عورت کی مظلومیت کی داستان سناتا ہے۔ یہودی مرد جب چاہے چھوٹی سی لغزش پر طلاق دے دے، اور ان کو یہ حق مذہب نے دیا ہے۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ یہودیت میں شادی کا طریقہ بہت سادہ اور دلچسپ ہے، جس میں منگنی کا اعلان شادی سے پہلے کر دیا جاتا ہے۔ شادی کے دن روزہ رکھنے کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ شادی کی تقریب سپہر کے وقت مجلس میں ادا کی جاتی ہے، جس میں کم از کم 10 بالغوں کی موجودگی ضروری سمجھی جاتی ہے۔ مجلس میں ایک ریشمی کپڑے کا شامیانہ تیار کیا جاتا ہے، جس میں دولہا دلہن کے ہمراہ آتا ہے۔ پھر یہودی ربی ایک گلاس میں شراب لیتا ہے اور زوجین کے حق میں دعا کرتا ہے، اور اس گلاس کو دولہا دلہن کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ شراب چکھتے ہیں، اور بعض اوقات دولہا اور دلہن یہ شراب پی جاتے ہیں، اور اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب بچ جائے تو یہودی عقیدے کے مطابق یہ جھوٹی شراب ان کو پلائی جاتی ہے جو یا تو شادی کرنے سے ڈرتے ہیں یا وہ نامردی کی وجہ سے شادی سے دور بھاگتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق اگر دولہا اور دلہن کی جھوٹی شراب کسی نامرد کو پلا دی جائے تو وہ جلد اس نامردی سے چھٹکارا پا جاتا ہے۔ پھر دولہا دلہن کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے ہوئے عبرانی زبان میں کہتا ہے کہ دیکھو تم اس انگوٹھی کے ذریعے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اسرائیل کی رسوم کے مطابق میرے ساتھ منسوب ہو چکی ہو۔ پھر شادی کے عہد نامے کو عبرانی زبان میں ربی بآواز بلند پڑھتا ہے۔ اس کے بعد شراب کا ایک گلاس لیتا ہے اور دعا کر کے پھر زوجین کو دیتا ہے، جسے وہ دونوں چکھ لیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں شادی کی بہت ہی اہم رسم گلاس توڑنا ہے، جس پر دولہا دلہن شراب پینے کے بعد گلاس کو زمین پر رکھتا ہے اور دولہا دائیں پاؤں سے گلاس کو توڑتا ہے، اور سب لوگ اسے خوش قسمت پکارتے ہیں۔ اس گلاس کو توڑنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے
کہ یہودی تاریخ میں ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی یاد میں ہی گلاس توڑا جاتا ہے، تاکہ شادی کے اس پرمسرت موقع پر بھی اس ظلم و زیادتی کو یاد رکھا جائے۔ بعض یہودیوں کے نزدیک اس گلاس کو توڑنے کا مقصد یہ ہے کہ گلاس کے ٹکڑے یہ بتاتے ہیں کہ دولہا اور دلہن کب تک شادی کے بندھن میں رہیں گے، یعنی ان کی شادی کب تک قائم رہے گی۔ یہودیوں میں ایک اور دلچسپ رسم انجام دی جاتی ہے۔ اس رسم میں شامیانے میں جانے سے قبل دولہا باراتیوں کے ساتھ مل کر خوشی کے گیت گاتا ہے، اور دلہن جب اس شامیانے میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کا چہرہ نقاب سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اس شامیانے کا مقصد بعض لوگوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے دولہا اور دلہن پر سایہ کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں کے مطابق اس کا مقصد یہ ہے کہ گواہ اچھی طرح زوجین کو دیکھ لیں۔ یہودی شادی میں نکاح نامہ بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بغیر بھی شادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس نکاح نامے کو یہودی اسلام میں کتوبہ کہا جاتا ہے۔ اس نکاح نامے میں دولہا یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے گا جو طلاق یا اس کے مرنے کی صورت میں اس کے کام آئے گا، اور وہ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے گا اور اس کی جسمانی خواہشات کو بھی پورا کرے گا۔ یہ نکاح نامہ حاضرین کے سامنے اونچی آواز سے پڑھا جاتا ہے تاکہ لوگ اس نکاح نامے کی عبارت کو سن سکیں اور اس پر گواہ بن سکیں۔ یہودی اسے بہت قیمتی اور مبارک خیال کرتے ہیں، اسی لیے اسے بہت خوبصورت انداز میں فریم کروا کر گھر میں لگایا جاتا ہے۔ باقی الہامی مذاہب کی طرح یہودیت میں بھی عورت کے مہر کا تصور ملتا ہے، لیکن یہودیت میں مہر کو عورت کا معاشی حق نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اسے زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی وجہ سے یہودی قانون میں اس کا تذکرہ اشارتاً تو ملتا ہے، لیکن صراحتاً اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بائبل میں بھی اس مہر کا ذکر اشارتاً موجود ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اگر کوئی مرد کنواری کو جس کی نسبت نہ ہوئی ہو پھسلا کر اس سے مباشرت کرے تو وہ اسے ضروری مہر دے کر اس سے نکاح کرے، لیکن اگر لڑکی کا باپ ہرگز راضی نہ ہو تو وہ کنواریوں کے مہر کے موافق اسے نقدی دے۔ یہودی مذہب میں میاں بیوی کی ازدواجی زندگی کو گہری اہمیت حاصل ہے۔ روایتی طور پر شوہر کے فرائض میں بیوی کو سہارے کے وسائل فراہم کرنا شامل ہیں۔ اس کا فرض ہے کہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ فراہم کرے، اس کے بدلے وہ بیوی کی آمدنی کا بھی مستحق ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر کو نان و نفقہ سے آزاد کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کی آمدنی اپنے لیے مانگ سکتی ہے، اس کو اس سے استثناء حاصل ہے۔ اس کے لیے جو دستاویز فراہم کی جاتی ہے اسے کتوبہ یعنی نکاح نامہ کہتے ہیں، جبکہ یہودیت میں ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ جنسی تعلقات کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کھانے اور کپڑوں کے علاوہ ازدواجی تعلق عورت کا بنیادی حق کہا جاتا ہے۔ اس فرض کو عبرانی زبان میں اونا کہا جاتا ہے۔ شادی میں جنسی رشتہ عورت کا حق ہے اور مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی ساتھی اس عمل میں حصہ لینے سے انکار کرے تو اس کو سرکش سمجھا جاتا ہے اور دوسرا شریک اس پر طلاق کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہودی شریعت میں جب ایک عورت کی شادی ہو گئی تو پھر وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، یا اگر کسی یہودی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی تو پھر بھی وہ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی مرد کو اس سے شادی کرنے کی اجازت ہے۔ ان کی مقدس کتاب میں درج ہے کہ وہ کسی فاحشہ یا ناپاک عورت سے بیاہ نہ کرے، اور نہ ہی اس عورت سے بیاہ کرے جسے اس کے شوہر نے طلاق دی ہو۔ اسی طرح کئی اور مقامات پر یہودی مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ کسی متعلقہ عورت سے نکاح نہ کرے بلکہ کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے۔ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اس کے لیے یہودی قانون میں ہی حکم رواج تھا
کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی سے شادی کرے اور اس سے ہونے والا پہلا بچہ بھی اس کا نہیں بلکہ اس کے مرحوم بھائی کا شمار ہوتا تھا۔ اگر اس عورت کے شوہر کا بھائی شادی کرنے سے انکار کر دیتا تو پھر اسے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانتا تو پھر اس کو عمر بھر ذلت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اگر یہودیت میں عورت کے مقام پر نظر ڈالی جائے تو عورت کو انتہائی پست مقام حاصل ہے۔ اس مذہب میں عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی طلاق دے دی جائے تو مرد کو برا نہیں سمجھا جاتا بلکہ عورت کو ہی گناہگار ٹھہرا کر دھتکار دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف اسلام نے عورت کو مختلف نظریات اور تصورات کے محدود دائرے سے نکال کر بحیثیت انسان عورت کو مرد کے برابر یکساں درجہ دیا ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی تمام تہذیبوں نے خصوصاً مغرب جو آج عورت کی آزادی، عظمت اور معاشرے میں اس کو مقام و منصب دلوانے کا سہرا اپنے سر باندھنا چاہتا ہے، لیکن اس معاشرے میں ہمیشہ عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھا گیا اور عورت کو اپنی محکومہ بنا کر رکھا ہے۔ علاوہ ازیں مذاہب اور خصوصاً بڑی بڑی تہذیبوں نے صنف نازک کو ناپاک بتا کر اس کا رتبہ اور بھی کم کر دیا ہے، مگر اسلام نے عورت کو عظیم مقام دیا بلکہ کائنات کا اہم ترین جز قرار دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔